اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دہم کلاس اردو کے مضمون کے ساتھ میں آپ کے اردو کا ٹیچر شہزاد علی۔ جیسا کہ کل ہم نے مرزا محمد سعید کے جو مصنف ہیں ان کا تعارف پڑھا، اس کے اندر بہت ساری چیزیں جو ہے نا ہم نے اس کے اوپر بحث و مباحثہ کیا، تو آج ہم سبق کا خلاصہ پڑھیں گے۔ خلاصے میں جو اہم نکات ہیں جو لکھنے ہیں وہ میں آپ کو بتاؤں گا، لیکن آج چونکہ سبق طویل ہے، ایک ہی لیکچر کے اندر یہ جو نہیں آ سکتا، تو میں نے آج نصف لیکچر جو آج ہوگا، نصف لیکچر جو اگلے لیکچر میں ہوگا، جو اس کے بعد جو لیکچر اپلوڈ کیا جائے گا، آج ہم جس پہ جن صفحات کے اوپر بحث و مباحثہ کریں گے وہ ہے صفحہ نمبر 13، 14 اور 15۔ یہ جو بھی تفصیلات لکھی ہیں صفحہ نمبر 13، 14 اور 15 میں آپ کو مل جائیں گے۔ سب سے پہلے جو مصنف ہیں انہوں نے جو مرزا محمد سعید کے بارے میں کچھ اہم باتیں بتائی ہیں، ان میں یہ ہیں کہ مرزا محمد سعید جو ہیں وہ بغیر کسی لالچ کے لکھتے تھے، بغیر پیسوں کے اور بغیر ہی کسی فرمائش کے لکھتے تھے، مطلب ان کی اپنی مرضی ہوتی تھی، اپنی تسکین کے لیے وہ لکھتے تھے، اس کے علاوہ وہ نہیں لکھتے تھے۔ اب دیکھیں اہم نکات کیا ہیں۔ سب سے پہلے اس کی مثال دیکھیں آپ۔ سب سے پہلا ناول آپ نے لکھا یاسمین۔ یاسمین لکھا ہوا آپ نے اپنے کسی شاگرد کو دے دیا بغیر کسی معاوضے کے، بغیر پیسوں کے، ٹھیک ہے، کوئی معاوضہ نہیں لیا۔ اس کے بعد دوسرا ناول لکھا خواب ہستی۔ خواب ہستی بھی بغیر معاوضے کے چھپوا دیا، مطلب فرض کریں چھپوایا کسی نے، کسی دوست نے، احباب نے چھپوایا تو ان سے کسی قسم کا معاوضہ نہیں لیا۔ اس کے بعد اپنی مشہور ترین معرکۃ الاراء کتابیں لکھیں، باطنیت اور مذہب۔ یہ مطلب ان کتابوں کے بارے میں مصنف یہ کہتے ہیں کہ اگر اردو کی مشہور 100 کتابوں کا ذکر ہو تو ان میں ان 2 کتابوں کا ذکر لازمی ہوگا۔ یہ اتنی جو ہے نا اچھی کتابیں ہیں۔ معرکۃ الاراء کتابیں لکھیں، باطنیت اور مذہب، وہ بھی اب دیکھیں نمبر 4 نقطے میں دوست تاجور نجیب آبادی نے باطنیت اور مذہب کو شائع کروایا، کہاں؟ لاہور جا کر۔ یہ کتابیں بھی آپ نے اپنے دوست کو دے دیں کہ جا کے تم رکھ لو، تم شائع کروا دو، ان سے کوئی معاوضہ نہیں لیا۔ اب امپورٹنٹ پوائنٹ کیا ہے، اہم نقطہ کیا ہے کہ باطنیت اور مذہب کو تاجور نجیب آبادی نے لاہور سے شائع کروایا۔ اس کے بعد دیکھیں 55 سال تک سر عبد القادر کے رسالے مخزن کے مضامین لکھتے رہے بغیر کسی معاوضے کے۔ سر عبد القادر کون تھے؟ علامہ اقبال کے بہت اچھے دوست تھے، اور آپ جو ہے مرزا محمد سعید آپ علامہ اقبال کے شاگرد تھے، تو انہی کی نسبت سے 55 سال تک جو ہے نا سر عبد القادر کے رسالے مخزن کے مضامین لکھتے رہے۔ اس کے بعد فرمائشی کام نہ کرتے تھے، پیسے لے کر نہ لکھتے تھے۔ فرمائشی کام نہ کرتے تھے، اس کی مثال جو ہے نا سبق کے اندر ہی دی گئی ہے کہ ایک جو کیا کہتے ہیں کسی بھی رسالے کا جو ڈائریکٹر ہے وہ آپ کے پاس آیا، پہلے تو شاہد احمد دہلوی کے پاس آیا اور کہا کہ ہم جو ہے نا مرزا محمد سعید سے مضمون لکھوانا چاہتے ہیں پیسے دے کر۔ تو شاہد احمد دہلوی نے ان کو آگاہ کیا کہ پیسے لے کر وہ کام بالکل نہیں کرتے، اس چیز سے آپ آگاہ رہیں اور بہتر ہے کہ آپ یہاں سے چلے جائیں کیونکہ وہاں سے بھی خالی ہاتھ لوٹیں گے۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم ان کو پیسے زیادہ دیں گے، اس طرح کی کچھ باتیں کی۔ تو مرزا محمد سعید کی خدمت میں وہ حاضر ہو گئے، ڈائریکٹر صاحب یا رائٹر۔ انہوں نے آ کے مرزا محمد سعید سے کہا کہ ہم آپ سے مضمون لکھوانا چاہتے ہیں، تو آپ اپنا معاوضہ بتا دیں۔ تو اس سے پہلے انہوں نے کہا اگر آپ مجھے 4-5، وہ سوچ کے آئے تھے کہ عام مصنف جو ہیں اس وقت لیتے تھے 200-300، تو ہم 1000 روپیہ دے کے مرزا محمد سعید سے جو نا لکھوا لیں گے۔ تو مرزا محمد سعید نے کہا کہ اگر آپ مجھے 4-5 ہزار بھی دیں گے تو بھی میں آپ کا کوئی بھی فرمائشی کام یا پیسے لے کر کام نہیں کروں گا۔ تو 4-5 ہزار کی بات سن کے اس ڈائریکٹر کی جو سٹی بٹی گم ہو گئی اور وہ جو ہے نا سوچنے لگ پڑا اور کروٹیں لینے لگا۔ تو تھوڑی دیر بعد اس نے ان سے رخصت لے لی، اس کو سمجھ آ گئی کہ یہاں پہ میری دال جو گلنے والی نہیں۔ اس کے بعد نمبر 7، دلی کے شرفا کے ایک متمول خاندان کے چشم و چراغ تھے۔ ایک متمول کے مطلب ہے کہ بہت ہی مشہور خاندان اور شریف خاندان جو ہے نا ان کے چشم و چراغ تھے آپ مرزا محمد سعید۔ اس کے بعد آپ کی رہائش کہاں پہ؟ طراحہ بیرم خان سے آگے بڑھ کر سیدھے ہاتھ کی طرف آپ کا آبائی مکان تھا۔ ہم کسی گلی میں جا رہے ہیں تو دایاں ہاتھ ہمارا سیدھا آتا ہوگا، بایاں ہاتھ ہمارا الٹا ہاتھ ہوگا۔ تو طراحہ بیرم خان سے آگے بڑھ کے سیدھے ہاتھ کی طرف آپ کا آبائی مکان تھا۔ نمبر 9 نقطہ دیکھیں، سید کا قدیم گھر بھی انہی کے گھر کے پاس تھا۔
آگے نمبر 10 دیکھیں، آپ کی مطلب تعلیم میں آپ نے سب سے جو اعلیٰ درجے کی جو تعلیم حاصل کی وہ کیا تھی؟ انگریزی ادبیات میں ایم اے کی سند لی۔ انگریزی ادبیات مطلب انگلش لٹریچر میں آپ نے ایم اے کی سند لی۔ اس کے بعد نقطہ نمبر 11 دیکھیں، 1906 میں 2 سال علی گڑھ کالج میں پڑھایا، اس کے بعد گورنمنٹ کالج لاہور میں انگریزی کے پروفیسر ہو گئے۔ مطلب 2 سال کے لیے 1996 سے شروع کیا، 97 اور 98 تک تقریباً آپ نے علی گڑھ کالج میں پڑھایا، اس کے بعد گورنمنٹ کالج لاہور میں انگریزی کے پروفیسر جو ہے نا مقرر ہو گئے۔ اس کے بعد نقطہ نمبر 12 پطرس بخاری کے ساتھ دوستی بہت گہری تھی۔ پطرس بخاری کون تھے؟ یہ ایک بہت ہی مشہور اور معروف مزاح نگار تھے، جیسا کہ ہم نے ایک مزاح نگار اور بھی دیکھے تھے، سید امتیاز علی تاج، آرام و سکون ان کا جو ڈرامہ ہے تو وہ بھی مزاح نگار کے ایک مشہور نام ہے، اور پطرس بخاری کو تو سب جانتے ہیں، تو یہ بھی ایک مزاح نگار تھے اور مصنف بھی تھے ساتھ میں۔ تو یہ مرزا محمد سعید کے بہت اچھے دوست تھے۔ اب صفحہ نمبر 15 پہ تقریباً جو ایک واقعہ لکھا ہوا ہے وہ یہ کہ پطرس بخاری جو ہیں ریڈیو اسٹیشن کے ڈائریکٹر جو ہے نا مقرر ہو گئے، لیکن ڈائریکٹر مقرر ہونے کے بعد ان کی گفتگو میں یا اپنے دوستوں کے ساتھ جو میل جول ہے اس میں ذرا بھی رتی برابر بھی فرق نہیں آیا، مطلب آپ میں غرور اور تکبر نہیں آیا۔ تو مرزا محمد سعید سے ملتے رہے۔ اب مرزا محمد سعید سے انہوں نے ضد کی، اصرار کیا کہ آپ ریڈیو چینل کے اوپر جو ہے نا 1-2 تقاریر جو ہے نا وہ شائع کر دیا کریں، نشر کر دیا کریں، ٹھیک ہے۔ تو ان کی ضد کے اوپر، اصرار کے اوپر آپ نے مرزا محمد سعید نے 1-2 تقریریں جو ہے نا نشر کرنا شروع کر دی، کانٹریکٹ کر لیا ریڈیو اسٹیشن والوں کے ساتھ۔ لیکن کچھ ہی دنوں بعد جو ہے نا انہوں نے وہ کانٹریکٹ جو ہے منسوخ کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ اب یہ بات جو پطرس بخاری کے ساتھ پاس پہنچی، تو پطرس بخاری جو ہیں مرزا محمد سعید کی خدمت میں حاضر ہوئے اور دریافت کیا کہ جناب کیا بات ہے، آپ نے کیوں جو ہے نا کانٹریکٹ جو ختم کر دیا؟ تو انہوں نے کہا کہ میں تمہیں صلاح دینے کے بعد، پطرس بخاری قسم سے کہ ان کے شاگرد بھی تھے، ٹھیک ہے، تو کہہ رہے تھے کہ میں تمہیں صلاح دینے کے بعد تمہارے شاگردوں سے صلاح نہیں لینا چاہتا، مطلب ابھی میرا وہ درجہ نہیں ہے کہ میں اب پہلے تمہیں صلاح دوں پھر تمہارے جن کو تم نے سکھایا ان سے میں صلاح لوں۔ تو انہوں نے پھر معذرت کی پطرس بخاری میں، پھر دفتر میں جا کے پطرس بخاری نے کافی ہنگامہ کھڑا کیا، اور جس نے وہ تقریر نشر کی تھی اور جس نے صلاح وغیرہ دی تھی اس سے کہا گیا، جو مینیجر ہے اس نے کہا کہ تم اگر مرزا محمد سعید سے جا کے معافی مانگتے ہو تو ہی تمہاری نوکری بچے گی، نہیں تو نہیں بچے گی۔ تو وہ مرزا محمد سعید کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا کہ مجھے میری غلطی کے لیے معافی دے دیں۔ مرزا محمد سعید نہ مانے۔ پھر انہوں نے کہا کہ اگر آپ مجھے نہیں معاف کریں گے تو میرے بچوں کی جو ہے نا میری نوکری چلی جائے گی، میرے بچوں کا جو پیٹ کون پالے گا، یہ اور وہ بھوکے مر جائیں گے۔ تو اس پہ ان کا دل دہل گیا مرزا محمد سعید کا، اور انہوں نے کہا ایسا تو میں نہیں چاہتا بالکل بھی۔ تو پھر انہوں نے کہا کہ آپ کانٹریکٹ پہ سائن کر دیں اور میری نوکری بچا لیں۔ تو آپ نے اسی وقت کانٹریکٹ پہ سائن کر دیا۔ یہیں تک تھا صفحہ نمبر 13، 14 اور 15 میں یہی چیزیں ہیں۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ کچھ چیز جو ہے رہ گئی ہے تو آپ میسج کر کے کہہ سکتے ہیں، وہ میں آپ کو بتا دوں گا، ٹھیک ہے۔ صفحہ نمبر 13، 14 اور 15 آپ نے پڑھنا ہے، اس کے اندر کوئی بھی مشکل آتی ہے وہ آپ مجھ سے پوچھیں۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گا، اللہ حافظ۔